السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہر کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ حالانکہ دیش کے باہر بھی بڑی گرم خبریں چل رہی ہے، لیکن اس کے اوپر کل توجہ ڈالیں گے۔ آج تو یہی چھائی بھی رہے گی ہمارا انڈیا الائنس، انڈیا گورنمنٹ جو بھی فی الوقت جو چل رہی ہے، میرے کو تو ہنسی بھی آ رہی، ترس بھی آ رہا، یقین مانو ان کی نادانی پہ میرے کو ہنسی آ رہی ہے۔ جو اپنے آپ کو جو بہت بڑی تو بہت بڑے 30 مار خاں سمجھے تھے اور ایسا سمجھے تھے کہ یہ ان کے باپ کا دیش ہے بھائی، ہاں، جو چاہے کر دیے، جو چاہے بول دیے، جو ارے بھائی استغفر اللہ، ہم نے ہوش سنبھال کر اتنے برس ہو چکے ہیں، ہم نے تقریباً 45 برس تو ایسی ہوش سنبھال کے دیکھ لیے، سمجھے نا، لیکن ایسے نادانوں کو، ایسے بھولوں کو، ایسے درندوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ بلکہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ابھی جمعرات تک کا ٹائم لیے ہیں اور جمعرات ہو سکتا ہے بھائی انشاءاللہ نیکسٹ منڈے راہل گاندھی کو جو روپ میں آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو بے چینی سے جو انتظار کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ دن قریب آ چکا ہے۔ وہ آپ لوگوں کا خواب بھی پورا ہو جائے گا، آپ لوگوں کا وہ خواب حقیقت سے تعبیر کر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ہم کو بھروسہ بھی ہے اور ہم کو یقین بھی ہے، کیونکہ ابھی نو کترا بھی چکے ہیں، حقلا بھی چکے ہیں۔ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہونا معلوم ہے، اگرچہ حقلا ہے تو کم سے کم تتلا بنا تو رہنا، لیکن دونوں ایک ساتھ چالو ہو چکے ہیں اور ان کے بچھواڑے اتنے برے گھائل ہو چکے ہیں، اتنا برا پڑ چکے ہیں، یہ لوگ اپنا نام بولنے سے بھی خاصر ہے بھائی، نام بھی نہیں نکال سکنے یہ لوگ، اور آپس میں لڑکے مر رہے ہیں بھائی۔ آپ لوگوں کو آج کی ایک بات بتا دوں میں، جس طریقے سے جو یہ لوگوں کے جو میٹنگوں کا بھی دور اب ختم ہو گیا، میٹنگیں جو کوششیں جو کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئی۔ آج موٹا بھائی بڑے آزوڑ تھے اور بڑے بے آبرو ہوتے ہوئے روتے ہوئے سیدھا گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے۔ اور وہ گاڑی میں بھی کب تک پھریں گے، وہ گاڑی کا ڈرائیور کب تک ان کے لیے کام کرے گا، اللہ عالم، کیونکہ وہ جس کے آئی جو ان کر رہے ہیں ان کے پاس چلے جائے گا نا بھائی، کیونکہ نہ گاڑی ان کے باپ کی ہے، نہ تو جو ہے کام کرنے والا کسی کے باپ کا ہوتا، وہ جدھر سے ذمہ داری دی گئی وہاں سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی۔ بات تو کڑوی دکھتی بھائی، بات تو کڑوی، لیکن حقیقت ہے اور سچائی بولنے میں پیچھے نہیں ہٹتا میں، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، اور بڑا بدنام بھی ہوں میں سچائی بولنے میں، گھپ بول کے دینے میں۔ اور میں یہ آواز ہے گھپ بول کے کیسا لگتا ہے، جا کے کیسی آتی آواز، پھر آپ لوگ بولو بم بول کے آتی نا، ہاں۔ بہرحال ابھی رمضان میں ہے، بلکہ حد و ادب میں ہوں میں معلوم، نہیں تو یہ ایسا لمحہ ہے ہمارے لیے، یہ ایسی خوشیوں کی بوچھار ہے جو کہ ہم تو برداشت نہیں کرتے، اور جتنی خوشی ہم کو ہوتی ہے کبھی زندگی میں اتنا خوش نہیں ہوئے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ان کے آپس میں تناؤ اتنا بڑھ چکا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو یعنی بچاتے پھر رہے ہیں۔ اب یعنی کوئی ٹیلی فون بھی آپس میں کوئی کر رہے ہیں تو ریسیو کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں لوگ، اتنی گھبراہٹ ہو چکی ہے، اور کوئی میڈیا سے بات نہیں کر رہے بھائی۔ اب یہ میڈیا کب کروٹ ہوتی ہے، کب بدل جاتی ہے، اللہ عالم، کیونکہ
یہ تو معلوم ہے گودی میڈیا ہے، ان کے اشارے پہ کام کرتی ہے، ان کے بول لکھے جاتے ہیں، ان کی صبح میں اسکرپٹ تیار ہوتی ہے، پھر وہ شام ہوئے تک وہ اسکرپٹ پڑھ کے سنانا رہتا ہے ان کو، اس کے علاوہ اور دوسرا کچھ نہیں، کیونکہ وہ اسکرپٹ کو پیسے ملتے نا بھائی ان کو۔ اب لیکن اب وہ اسکرپٹ بھی ان کی جھوٹی اسکرپٹ ختم ہونے والی ہے، اب انہوں بھی ختم ہونے والے، نہ اب انہوں بچ سکتے نہ ان کو بچا سکتے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم نے بڑے تکلیفوں سے دنیں گزارے ہیں، بڑے اذیتیں ہم نے اٹھائی ہیں، ہم نے بڑے رنجشیں دیکھے ہیں، اور بڑی بے آبرو، بڑے بے عزت میں یہ اللہ کی مار ہے ان کو جو پڑ رہی ہے، کیونکہ کس کے دل سے کب کیا نکلتی ہے پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کھیل سمجھے تھے، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کے اوپر بلڈوزر چلا دینا، یہ کہ باپ کا راز سمجھے تھے۔ اب یہ پورا جا چکا ہے اور پورا جا رہا ہے۔ بلڈوزر کے اوپر تو خیر سپریم کورٹ پابندی لگانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی گھنونی سوچ، نیچ حرکتیں جاری رکھی تھی، اور اس کا آپ لوگوں کو اچھی طرح اندازہ بھی ہے، پتہ بھی ہے۔ کئی مساجد کو انہوں نے شہید کیا ہے رات رات، ایسے 6 مسجدیں تو میرے پاس چشم دید پورے پروف کے ساتھ ہیں، لیکن الحمدللہ اس میں سے 2 مسجد کا تو کام چالو ہو گیا ہے، جہاں پر دوبارہ سے رسمی طور سے مساجد بھی رہیں گے، اور دینی تعلیم کے لیے، دینی مدارس کے لیے بھی اس کی بھی کارروائی چل رہی ہے۔ اور انہوں خود بنا کے دینے کا آرڈر تھا سپریم کورٹ کا، لیکن وہاں کے جو مسلمان ہیں بڑے دلیر، بڑے خوددار مسلمان ہیں، بولے ان کا 1 روپیہ بھی ہماری مسجد میں نہیں آنا چاہیے، نہیں لگنا چاہیے، جو ہے ہم کر لیں گے، اپنے بھائیوں سے بھیک مانگ لیں گے، چندہ اکٹھا کریں گے، لیکن ان سے نہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہم کو جو ضربے دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور وہی بہتر جانتا ہے، اسی کا گھر ہے۔ ہمارا کام ہے حفاظت کرنا، ہمارا کام ہے عبادتیں کرنا، نمازیں پڑھنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، جو انہوں برداشت نہیں کر سکے اور خاسر ہو گئے۔ اور دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ سنا دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو لاؤڈ اسپیکر جو 5 مساجد میں ایک سزا بھی رکھے تھے اور جرمانہ بھی عائد کرے تھے، اس کے اوپر سے سپریم کورٹ نے آج مداخلت کرتے ہوئے، بیچ بچاؤ کرتے ہوئے وہاں سے پابندی بھی اٹھا لی ہوئی ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے لاؤڈ اسپیکر میں اذان بھی دے سکتے، نماز بھی پڑھ سکتے، خطبہ بھی دے سکتے۔ اگرچہ کسی کو اعتراض ہے اگرچہ، تو اپنے کانوں کو بند کر لو اور سننے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ وہاں پہ، تم ٹھہرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم کو اگرچہ تکلیف ہو رہی تو تم اپنا دوسرا راستہ اختیار کرو، اگرچہ کوئی رکاوٹ ڈالیں گے، کوئی روکیں گے اگرچہ، تو قانون اپنا کام کرے گا، نہ اس کے اوپر کوئی معافی ہوگی، نہ معاف کیا جائے گا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے میرے عزیز دوستو، کیونکہ الہ آباد میں یہ چیز ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت کے علاوہ، اور لاؤڈ اسپیکر میں اگرچہ سیرن نہ ہو تو افطار کیسا کریں گے؟ گھڑی دیکھ کے روزہ کھولنے کا تو دور ختم ہو چکا ہے، کیا وہ پھر دور واپس لاؤ کر رہے تھے؟ یہ کون سی نسل کے کون سے جانور ہے، کون سے بیج ہے، ان کی کیا سوچ ہے، یہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے آج، ان کے منہ پہ ایک دراڑ، تماچے تو خیر بہت کھائے ہیں سپریم کورٹ سے یہ لوگ، ایک پھر پڑا ہے۔ اور دوسری چیز صاف الفاظ میں کہہ دیا الہ آباد کی اس جامع مسجد کو، جہاں پہ وقتی طور سے 600-700 آدمی روزہ کھولتے ہیں، 1000 کے اوپر لوگ نماز ادا کرتے ہیں، ہر ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ اگرچہ لاؤڈ اسپیکر میں نماز نہیں پڑھائی جائے تو پیچھے ٹھہرنے والوں کو آواز کہاں سے جائے گی؟ آواز کہاں سے جائیں گی؟ اس لیے وہ پابندی ہٹا لی گئی ہے۔ اور آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، خوشخبری دے دوں، ابھی جب نماز بھی ہے، فجر کی بھی ہو یا ظہر کی بھی ہو،
लाउड स्पीकर में अज़ान भी हुई और बाज़ाब्ता लाउड स्पीकर में दुआएं भी की गई अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये देखते हैं इंशाल्लाह जुमेरात के दिन खुद ये लोग ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जहाँ पे भी अज़ियतें हैं या ऐसी गंदी सोच है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। बहरल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, रोज़ों की पाबंदी करिए, कुरान पाक की तिलावत करिए और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं कीजिए, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है, वो बासित है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है, वो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाले, वो कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और रही बात दूसरी, मेरे अजीज दोस्तों, वीडियो पूरी देखो, वीडियो देखने के बाद अपने 4 दोस्त अहबाब तक भेजो। अल्लाह इज़्ज़ुहुम खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।